جوابات ارشاد فرمائے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے کیونکہ یہ ماہ رضا اعلی حضرت کا مہینہ ہے، تو 25ویں شریف کو یوم رضا اعلی حضرت کا عرس مناتے ہیں، اور ہم نہیں مناتے، لاکھوں کروڑوں مسلمان مناتے ہوں گے، بلکہ مناتے ہیں، بے شمار مسلمان مناتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی بار بھی مشورہ دیا تھا کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے اعلی حضرت کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اس بار بھی درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ، آپ کو مطلب 12 منٹ شاید لگیں گے، 25 بار پڑھ لو گے۔ 25 بار روزانہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کی نیت کیجئے، اور اس کی کارکردگی شعبہ جو ہے اصلاح عمل، اس کے ذمہ دار کو پیش کیجئے۔ تو یہ جمع کر کے انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہفتے کو بتایا جائے گا کہ کتنی نیتیں آئیں انشاءاللہ۔ تو یہ 25ویں سفر تک ڈیلی پڑھنا ہے، تو کوشش کیجئے میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب قل ہو اللہ کی پوری صورت پڑھی، اب ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر قل ہو اللہ شریف پڑھنی ہے، اور ایک قل ہو اللہ شریف جو پڑھے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں تو 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 25 پر 8 قرآن شریف اور 1/3 اور، تو الحمدللہ اعلی حضرت کے ایصال ثواب نیت سے یہ پڑھنا اور ایک پیغامات دینے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عاشقان رسول کے دلوں میں اسلاف کی محبت کو تازہ کرنے اور علم دین سے منور کرنے کے لیے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو رسالہ شکر کی برکتیں پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر پڑھنے یا سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا گیا۔ جبکہ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا روحانی اور طبی علاج، جسے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے پڑھا یا سنا۔ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار، مغفرت کروانے کا آسان عمل۔ تابعی بن صحابی نبی حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے بخش دیا جاتا ہے، اور جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے، اور جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے اس کی بھی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حوالہ شکر کی برکتیں صفحہ نمبر 6۔ یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ شکر کی برکتیں پڑھ یا سن لے اسے ہر حال میں صبر و شکر کرنے والا بنا، اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ استقبال ماہ ربیع الاول اور 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مناسبت سے سنت و بھرا اجتماع بروز اتوار 3 اگست 2025 کو نشتر پارک نمائش چورنگی کراچی میں ہوگا۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ استقبال ماہ ربیع الاول اور 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت ایک عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ سنت و بھرا اجتماع بروز اتوار 3 اگست 2025 کو نشتر پارک نمائش چورنگی کراچی میں ہوگا۔ اجتماع کا آغاز رات 10 بجے ہوگا، جبکہ بیان کا وقت 10:30 بجے مقرر ہے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ عاشقان رسول استقبال ماہ ربیع الاول اور 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس سنت و بھرے اجتماع میں بھرپور انداز میں شرکت کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں اور اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری کی فیضان مدینہ پاک پتن شریف میں تشریف آوری ہوئی، جہاں انہوں نے شعبہ ہفتہ وار اجتماع کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا اور انہیں ہفتہ وار اجتماعات کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب رکن شورا نے پاک پتن شریف میں ہی سابق پارلیمانی سیکریٹری پنجاب میاں نوید علی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فیضان مدینہ کراچی آنے کی دعوت دی۔ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں قائم مدنی مرکز فیضان
مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کی تشریف آوری ہوئی، جہاں شعبہ ہفتہ وار اجتماع کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا، جس میں شعبے کے تمام ذمہ داران نے شرکت کی۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماعات کو مزید بڑھانے، بہتر بنانے، زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اس کی ترغیب دلانے اور خود بھی باقاعدگی سے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ حاجی محمد امین اتاری نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے اور ان کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت سابق پارلیمانی سیکریٹری پنجاب میاں نوید علی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈویژن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رکن شورا نے میاں نوید علی کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف پیش کیا، عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا۔ انہیں فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں حاجی محمد امین اتاری نے سابق MPA کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں پیش کیے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری نے سیالکوٹ پنجاب میں منشا اللہ بٹ اور MPA فیصل اکرام سے ملاقات کی اور FGRF کے تحت ملک بھر میں 1 اگست سے شروع ہونے والی شجر کاری مہم کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس میں تعاون کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق بھی آگاہی دی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں شخصیات نے رکن شورا کے ہمراہ پودا بھی لگایا۔ یہاں خبر دیں گے غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کی، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے بروز منگل 22 جولائی 2025 کو ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہم کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے منفرد و فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پلانے کی فضیلت سے برکات حاصل کرنے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم مہم جاری رکھتے ہوئے بروز منگل 22 جولائی 2025 کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا۔ غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے پانی کی تقسیم کے حوالے سے FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول الكريم. Today is the 22nd of July 2025. A team of FGRF on the ground distributing clean drinkable water for the displaced families in the north of Gaza. We'd like to thank all the donors for their kind support. God accept all of you well. بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ عنا خیر جزا۔ آپ کو بتاتے چلیں UK سے مدنی خبر، جہاں مختلف مقامات پر مبلغین دعوت اسلامی کا مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ قافلوں میں سفر ہوا اور دوران قافلہ عاشقان رسول نے درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عتیق قطاری کی اس رپورٹ میں۔ UK کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مراکز فیضان مدینہ اور دیگر اسلامک سینٹرز میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کا گزشتہ دنوں قافلوں میں سفر ہوا، جہاں دوران قافلہ ان مبلغین اور مقامی عاشقان رسول نے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی سعادت پاتے ہوئے اجر و ثواب کے حصول سمیت علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی گئی اور مسجد سے باہر جا کر چوک درس کا سلسلہ بھی ہوا۔ نیز مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مختلف امور کے بارے میں معلومات دی اور مزید فرائض علوم سیکھنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے 1500واں جشن ولادت باسعادت کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام کے طلبہ کرام بھی 1500واں جشن ولادت بھرپور انداز میں منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ 1500ویں جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر کو بھی سجاؤں گا اور اپنی گلی کو بھی سجاؤں گا اور درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ 1500ویں سال جشن عید میلاد النبی نزدیک آ رہا ہے۔ اس پیارے موقع پر میں اپنے والدین کے ساتھ مل کر گھر میں چراغاں کروں گا،
جھنڈیاں لگاؤں گا اور محفل کا اہتمام بھی کروں گا انشاءاللہ الکریم. سرکار کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. درود شریف کا نذرانہ پیش کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا انشاءاللہ الکریم. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. 1500ویں جشن عید میلاد النبی قریب آنے والی ہے. ہم بہت خوشیاں منائیں گے اور نئے کپڑے بھی سلوائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. 1500ویں جشن عید میلاد النبی کی خوشی کے موقع پر میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر کو بھی سجاؤں گا اور اپنی گلی کو بھی سجاؤں گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا اور نیکی کی دھومیں بھی مچاؤں گا انشاءاللہ الکریم. فیضان مدینہ مدینۃ العالیہ ملتان میں قائم روحانی علاج سینٹر میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دکھیاری امت کی فی سبیل اللہ خیرخواہی کا سلسلہ جاری ہے. عاشقان رسول کو تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ دیے گئے. پنجاب کے شہر مدینۃ العالیہ ملتان میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روحانی علاج سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, جہاں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی بے لوث خدمت کا سلسلہ جاری ہے. روحانی علاج سینٹر پر آنے والے عاشقان رسول کو شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی تعویذات و اوراد عطاریہ دے رہے ہیں, جبکہ مریضوں کی سہولت کے لیے ٹھنڈے پانی اور اے سی کا بھی مناسب انتظام موجود ہے. ملتان ڈویژن میں 268 مقامات پر روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں, جبکہ پنجاب بھر میں 1582 مقامات پر روحانی علاج کے بستے لگائے جاتے ہیں. اس حوالے سے صوبائی ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا 16 مقامات پر اس طرز کے روحانی علاج سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں. ٹھنڈی ہوا, ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے, مریضوں کے لیے ویٹنگ ایریا کا انتظام ہے, اور ایک وقت میں ایک مریض جو ہے وہ اسلام بھائی کو جو بستہ ذمہ دار ہے ہمارا, اس کے پاس جا کے ایک وقت میں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں, اسی کے ذریعے استخارہ بھی کرا سکتے ہیں. کاٹ کا عمل اور تعویذات اور اوراد عطاریہ کا ایک ہی چھت کے نیچے الحمدللہ انتظام کر دیا گیا ہے. فیضان مدینہ مدینۃ العالیہ ملتان پنجاب میں شعبہ روحانی علاج کے تحت 3 دن کے استخارہ کورس کا انعقاد کیا گیا, جس میں معلم کورس نے اسلامی بھائیوں کو دکھیاری امت کی بے لوث خدمت کی ترغیب دلائی اور 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا. مدینۃ العالیہ ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ روحانی علاج کے تحت 3 دن کا استخارہ کورس ہوا, جس میں شریک اسلامی بھائیوں کی معلم کورس نے استخارے کی اہمیت اور بستے لگانے کے حوالے سے استقامت پر رہنمائی کی, جبکہ شرکاء کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا. اس حوالے سے معلم کورس ڈویژن ذمہ دار اور صوبائی ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا مزید ضرورت کے پیش نظر کہ جہاں یہ بستے دیتے تعویذات دیتے ہیں, اوراد و وظائف دیتے ہیں, وہاں پہ استخارے کی حاجت اور ضرورت کے پیش نظر الحمدللہ انہیں استخارہ کورس کے لیے یہاں پہ جمع کیا گیا ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں سے یہ استخارہ کورس کر کے اپنے علاقوں میں جا کر, اپنے مسجدوں میں جہاں یہ روحانی علاج کے بستے لگاتے ہیں, وہاں جا کر انشاءاللہ دکھیاری امت کی غمگساری کرتے ہوئے استخارے کا بھی سلسلہ کریں گے. اللہ کی رحمت سے اس کورس میں 12 دینی کاموں کی تربیت بھی دی جا رہی ہے, جس میں ہمارے اسلامی بھائی کورس کرنے کے بعد مزید اپنے 12 دینی کام کو کیسے بڑھائیں گے اور کیسے ان کو بڑھانا چاہیے. بستے پہ آنے والے مریضوں کو قافلوں میں سفر کروانا ہے اور ان کو اجتماع میں بھی لے کر آنا ہے, اور ان سے 12 دینی کام کیسے لینے ہیں یہ تربیت ان کو دی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس سے دعوت اسلامی کے 12 دینی کام بڑھیں گے. بہاولپور ملتان ڈی جی خان کے مختلف بستوں سے بستہ ذمہ داران نے شرکت فرمائی, اور یہ اسلام بھی الحمدللہ استخارہ کورس یہاں سے کر کے جائیں گے. اپنے بستوں پہ اپنے علاقے کے اندر فی سبیل اللہ استخارے کی سہولت کے ساتھ آنے والی امت مسلمہ کی خیر خواہی کریں گے. کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے بھی اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. استخارہ سکھانے کا سلسلہ ہے, استخارے کی تربیت ہو رہی ہے تاکہ مریضوں کو مزید آنے والوں کو سہولیات دے سکے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ سیکھنے کے بعد ہم وہاں پر جا کر مزید وقت بھی دیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل جو اسلامی بھائی جو مریض ہمارے پاس تشریف لائیں گے ان کا استخارہ بھی کیا جائے گا. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت آفس آف ڈی جی کالج سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں نیکی کی دعوت
اور شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگانے کا سلسلہ ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں قائم آفس آف ڈی جی کالجز سندھ کے آفس میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جہاں شعبہ ذمہ دار نے ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر نوید رب صدیقی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کالجز سندھ کامران شیخ سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بتایا، جبکہ FGRF کے تحت شجرکاری مہم میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی اور ہاتھوں ہاتھ ڈی جی کالجز سندھ آفس میں پودے لگائے، دعا بھی کروائی۔ اس حوالے سے شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا، مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہ گرین پاکستان اور گرین سندھ کے حوالے سے ایک اچھا قدم ہے، ان کو ہم نے آفر کی ہے کہ آپ کالجز کے اندر بھی اس طرح سے مختلف پلانٹس لگا سکتے ہیں جا کے اور ان کو بھی ہرا بھرا کریں۔ اس پروگرام کو اس پورے مہینے مونسون کے موسم میں مزید آگے بڑھایا جائے گا، جس کے لیے دعوت اسلامی کے تحت FGRF اس میں بھرپور تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کوٹ ادو پنجاب میں قائم اسپائر کالج اور توسا شریف پنجاب میں قائم ریسکیو آفس میں FGRF کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شخصیات کو شجرکاری مہم کے حوالے سے بتایا اور ان کے ہمراہ پودے بھی لگائے۔ پنجاب کے شہر کوٹ ادو میں قائم اسپائر کالج میں FGRF کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جہاں اسلامی بھائیوں نے کالج کے پرنسپل سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور شجرکاری مہم کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ اس موقع پر 1 اگست سے شروع ہونے والی شجرکاری مہم میں کالج کے بچوں کو شامل کر کے پودے لگانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ بعد ازاں کالج پرنسپل نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگا کر اس مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے، بہت سارے نوجوان جو تھے وہ ڈی ٹریک ہو رہے تھے، لیکن دعوت اسلامی نے ان کو ان کے دل کے اندر عشق رسول پیدا کیا، محبت پیدا کی اور بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، اور خصوصاً فلاحی کام جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ان کے اعتماد بھی رہن کریں۔ FGRF کے اسلامی بھائیوں نے تونسا شریف پنجاب میں قائم ریسکیو آفس میں ایمرجنسی آفیسر سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور شجرکاری مہم کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے ایمرجنسی آفیسر کے ہمراہ شجرکاری مہم کے لیے پودے لگائے۔ ایمرجنسی آفیسر نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اور جوش انداز میں ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جس طرح سے گراس روٹ لیول تک ان کی رسائی ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پلانٹیشن میں تونسا کے اندر دعوت اسلامی کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے بہت سی جگہوں پہ پلانٹیشنز کی ہیں، تو میں اگین مشکور ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے زیر اہتمام سرگودا پنجاب میں ردا پوشی کی عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، جس میں صاحبزادی عطار نگران پاکستان مجلس مشاورت ذمہ داران و شخصیات سمیت کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی اور فارغ التحصیل طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے تحت پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا ڈویژن میں عظیم الشان ردا پوشی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت نگران پاکستان مجلس مشاورت جامعۃ المدینہ کی ناظمات، مدرسات، تنظیمی ذمہ داران، طالبات کی سرپرستوں، شخصیات سمیت 700 سے زائد اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ تقریب سے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے آن لائن بیان کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ رہتے ہوئے استقامت کے ساتھ نیک اعمال کرنے اور اپنے علم پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ عظیم الشان تقریب میں صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جامعۃ المدینہ گرلز سے 6 سالہ درس نظامی کورس اور 2.5 سالہ فیضان شریعت کورس مکمل کرنے والی طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ردا پوشی کی اور فارغ التحصیل طالبات کو انفرادی طور پر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی، جس پر طالبات نے تنظیمی ذمہ داریاں لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر دعائے خیر کی گئی، جس کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت فیضان صحابیات کوئٹہ میں مدرسات کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں مقامی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبے کے صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے 1 اگست سے شروع ہونے والی شجرکاری اور 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دی، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اسلامی بہنوں کے مدنی مرکز فیضان صحابیات میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں مدرسات، مقامی ذمہ داران و دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبے کی صوبائی سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے مدرسات سے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تنظیمی نکات پر گفتگو کی، نیز مدنی قاعدہ، تکمیلی شیڈول
اور تجوید کی درستی، اغلاط کی نشاندہی کے حوالے سے رہنمائی کی۔ سیشن کے دوران شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف بھی دیے گئے۔ صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے مدرسات کو FGRF کے تحت 1 اگست سے شروع ہونے والی شجر کاری میں بھی بھرپور حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ اس سال ربیع الاول میں 1500واں جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منفرد انداز میں منانے کی ترغیب دی، جس پر مدرسات سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں بہتر کارکردگی پر مدرسات کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین 27 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ سفید چینی کے 18 نقصانات: موٹاپا، ہائی BP، شوگر بڑھنا، دل کی بیماریوں کا خطرہ، جگر یعنی لیور کو نقصان پہنچنا، دانتوں کی خرابی، قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم میں کمی، دماغ کمزور اور حافظہ خراب، چڑچڑاپن، جلد یعنی سکن پر غلط اثر، جھریاں پڑ جانا، دانے ہو جانے، بدن میں سوجن کا باعث، کینسر کے خطرات میں اضافہ، آنتوں کو نقصان، تھکن لگنا، طاقت میں کمی، ہڈیوں میں کمزوری، جلدی بوڑھا ہونے کے آثار، نشے کی طرح چینی کی مٹھاس کا عادی ہو جانا۔ تو مشورہ: چینی کی جگہ شہد یا دیسی گڑ استعمال کیجئے، اور وہ بھی کم مقدار میں۔ آپ سنیے گڑ کے فائدے: ہاضمہ بہتر بناتا، خون صاف کرتا، طاقت بڑھاتا، قبض میں مفید، کھانسی میں آرام دیتا، سانس کی نالی صاف کرتا، آئرن کا قدرتی ذریعہ، بدن کو گرم رکھتا، تھکن دور کرتا، جگر کو فائدہ پہنچاتا، جلد یعنی سکین نکھارتا، موسمی بیماریوں سے بچاتا، میٹابولزم کو بہتر بناتا۔ یعنی جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس کو توانائی یعنی قوت میں تبدیل کرنے کا عمل، گڑ اس عمل کو بہتر بناتا ہے۔ مشورہ: دیسی یعنی خالص گڑ مفید ہے، بلیچڈ گڑ یعنی کیمیکل سے صاف کیا گیا سفید گڑ نقصان دہ ہوتا ہے۔ خالص گڑ بھورا، نرم اور قدرتی خوشبو والا ہوتا ہے۔ یہ پہچان یاد رکھیے گا، نقلی بھی ہو سکتا ہے، ٹکا دیتے ہوں۔ تو خالص گڑ کی علامت ہے کہ بھورا، نرم اور خوشبودار ہوتا ہے، اس میں قدرتی خوشبو ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے